مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی، تاریخ 7 صفر 1447 ہجری بمطابق 1 اگست 2025 عیسوی۔ موضوع پل صراط اور قیامت کی ہولناکیاں۔ خطیب فضیلت الشیخ احمد بن علی الحذیفی حفظہ اللہ، ترجمہ ثناء اللہ صادق تیمی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد، ہدایت اور مغفرت چاہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر بہت زیادہ درود و سلام۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے کما حق ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی یعنی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ اما بعد، تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی عظیم ترین ثواب سے سرفراز ہونے، بہت بخشنے والے، توبہ قبول کرنے والے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور سزا کی تکلیف سے نج پانے کا سب سے عظیم وسیلہ ہے۔ لوگو، کیا تمہیں اس گھڑی کا علم ہے جو سب سے سخت کرب و تکلیف والی، سب سے زیادہ خوف و دہشت والی اور سب سے زیادہ بے چینی، پریشانی، تنگی اور غم والی گھڑی ہے؟ وہ ایسی گھڑی ہے کہ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور انسان جن عظیم چیزوں کا مشاہدہ کرے گا اور جسموں کو توڑنے والے جن حالات سے دوچار ہوگا، ان کی ہولناکیوں سے اس کا ہر عضو لرز جائے گا۔ بے شک وہ ایسی گھڑی ہے جب جہنم کے اوپر پل صراط نصب کیا جائے گا، اور اس پل کے بعد بڑی کامیابی، نو بنو عبدی و سرمدی آسائش اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سو اس بندے کو بڑی خوشخبری جو اسے پار کر کے نجات پا جائے، اور ہائے اس بندے کی نامرادی جس کے قدم پل صراط سے پھسل جائیں اور جہنم میں گر کر ہلاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قیامت کا معاملہ تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ ہر آنے والی چیز قریب ہے، اور دور وہ دن ہیں جو گزر چکے ہیں، کیونکہ وہ لوٹنے والے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ دنیا کتنی جلدی سمٹ جانے والی اور ختم ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے محدود وقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس میں ہر ایک عمل کرتا ہے تاکہ وہ اعمال کا بدلہ پائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ
برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ یہ دنیاوی زندگی از ابتدا تا انتہا آخرت کی ابدیت و پائیداری کے مقابلے میں صرف ایک لمحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور جو سب سے سچ بولنے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں گے۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، تو یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور جس دن قیامت میں برپا ہو جائے گی، گناہ گار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے۔ عاد و ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، مدین کے باشندے، فرعون، حامان و قارون، قوم تبا، شاہان پارس و شاہان روم اور دیگر گزشتہ قومیں کیا لے کر پہنچی؟ انہوں نے نہریں جاری کی، درخت لگائے، بہترین پھلوں سے لطف اندوز ہوئے، سمندروں پر بادشاہت کی اور ان تمام لذتوں اور شہوتوں سے بہرہ بندوز ہوئے جو انہوں نے چاہا۔ مگر یہ لوگ اس قیامت کے دن اپنے رب کے پاس کیا لے کر آئیں گے جس کی مدت دنیا کے مثل ہے؟ وہ اپنے رب کے پاس سب سے برا عمل اور سب سے بری موت لے کر آئیں گے، اور دنیا و آخرت میں ہلاک اور عذاب سے وہی نجات پائے گا جو انصاف کرے گا اور غلبہ و جلال والے اللہ پر ایمان لائے گا۔ ایسے کرب کی گھڑی کہ جس کے مثل لوگوں کے سامنے کوئی کرب نہیں ہوگا، اس سے کوئی مفر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر نصب کردہ پل صراط کے بارے میں فرمایا، تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی فیصل شدہ امر ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یہ جہنم کے پل پر گزرنے کی وہ گھڑی ہے جو صحابہ کرام کے دلوں میں ڈر اور دہشت بھر دیتی تھی، اسی طرح ان کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے دلوں میں اللہ کا خوف بھر دیتی تھی اور انہیں نافرمانیوں اور گناہوں سے روکتی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس پل کو پار کر کے جنت تک پہنچیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے جہنم کو یاد کیا اور رو پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا، میں جہنم کو یاد کر کے رو پڑی۔ کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، 3 مقامات ایسے ہیں جن میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا میزان کے پاس، یہاں تک کہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ آیا اس کا پلڑا ہلکا ہے یا بھاری۔ اعمال نامے کے اڑتے وقت یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں گرتا ہے یا اس کے بائیں ہاتھ میں یا اس کے پیچھے سے، اور پل صراط کے پاس جب اسے جہنم کے درمیان نصب کیا جائے گا یہاں تک کہ اسے پار کر جائے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن رواحہ رو پڑے تو لوگوں نے پوچھا، اے ابن رواحہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے نہ دنیا سے محبت ہے اور نہ تم سے وارفتگی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی ایک ایسی آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے، تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی فیصل شدہ امر ہے۔ طبرانی نے روایت کیا ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی لوگوں کو جمع کرے گا تو مومن کھڑے ہو جائیں گے یہاں تک کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ وہ آدم کے پاس آ کر عرض کریں گے اے ہمارے والد ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیے۔ وہ جواب دیں گے کیا جنت سے تمہیں نکالنے کا سبب تمہارے باپ آدم کی خطا کے سوا کوئی اور چیز بنی تھی؟ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، نوح کے پاس جاؤ۔ تو نوح جواب دیں گے نفسی نفسی مجھے اپنی ہی فکر ہے، مجھے اپنی ہی فکر ہے۔ ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی تم موسیٰ کا رخ کرو، موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی تم لوگ عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ بھی فرمائیں گے نفسی نفسی تم لوگ محمد کے پاس جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھوں گا اور عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا اور اسے تعریفی کلمات اور حسن ثنا سے اپنے رب کی تعریف بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے اور کسی پر ظاہر نہیں کیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیں اور سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ جہنم کے اوپر پل صراط قائم کیا جائے گا اور امانت اور قرابت داری کو بھیجا جائے گا۔ وہ پل صراط کی دونوں جانب دائیں اور بائیں کھڑی ہو جائیں گی، تم میں سے اولین شخص بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان بجلی کے گزرنے کی طرح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کبھی بجلی کی طرف نہیں دیکھا کس طرح پلک جھپکنے میں گزرتی اور لوٹتی ہے، پھر ہوا کے گزرنے کی طرح تیزی سے، پھر پرندہ گزرنے اور آدمی کے دوڑنے کی طرح ان کے اعمال ان کو لے کر دوڑیں گے، اور تمہارا نبی پل صراط پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوگا اے میرے رب سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے، حتیٰ کہ بندوں کے اعمال ان کو لے کر گزرنے سے قاصر ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایسا آدمی آئے گا جس میں رینگ کر چلنے سے زیادہ کی استطاعت نہ ہوگی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دیگر روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جھونک دیے جائیں گے اور جہنمی جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اور اس میں جوک در جوک ڈالے جائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، لہٰذا اس گھڑی کے لیے اللہ کا تقوی اور نیک اعمال تیار رکھو اور گناہوں سے بچو۔ اللہ کا فرمان ہے لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں سے اور سید المرسلین کے طریقے سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ سبھی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب اور نیک بندوں کا دوست ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور اس کے واضح انعام و فضل پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بادشاہ اور حق مبین ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے امانت دار بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نیکیوں کی طرف سبقت کرو اور حرام کاموں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان
فرمان ہے اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خود کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، خود کو تول لو قبل اس کے کہ تمہیں تولا جائے، اور اللہ کے سامنے بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تقوی اور نیک اعمال کے ذریعے ان ہولناک حالات سے بچو جو تمہیں درپیش ہوں گے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنا حساب خود کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ سے آرزوئیں وابستہ کرے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اور گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیک کام کر لیا کرو جو اسے مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اسے ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو کیونکہ یہ اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اسے طبرانی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ لوگوں ایمان لا کر اپنی جانوں کو چھڑاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اگر ظالموں کے پاس ساری زمین کا مال ہو اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو تو وہ قیامت کے دن بدترین عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے فدیہ میں دے دیں گے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ کے بندو، اللہ کا فرمان ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، لہذا دور سلام بھیجو انسانوں کے سردار پر۔ اے اللہ محمد اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ان کے آل پر رحمت نازل کی، اور محمد اور ان کے آل پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ان کے آل پر برکت نازل کی، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اور تمام صحابہ سے راضی ہو جا، اور ان لوگوں سے بھی جو تا قیامت ان کے نقش قدم پر چلیں ان سے بھی تو راضی ہو جا، اور اپنی رحمت سے ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اور کفر، کافروں، شرک، مشرکوں اور ملحدوں کو ذلیل و رسوا کر اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت اور اپنے متقی اور مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما، ہمارے تمام معاملات کا انجام بہترین بنا، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے، ہمارے آخری اعمال کو بہترین اور اچھا بنا، اور ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ثابت قدم رکھ، ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی راضی کر دے، ہمارے اور مسلمانوں کے سبھی فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے اور تمام مسلمانوں کے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہر مومن اور مسلم مرد و عورت کے معاملات کا ذمہ لے لے اور ہمارے اگلے پچھلے تمام حالات درست فرما دے اپنی رحمت سے، اے ارحم الراحمین۔ ہمیں اور ہماری ذریت کو ابلیس، اس کی ذریت، اس کے دوستوں اور اس کے راستوں سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اے اللہ اس مبارک ملک کی جو اسلام کا قلعہ ہے، اس کی سرحدوں کی فوج، امن اور خوشحالی اور ترقی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو اور جن سے تو راضی ہو، انہیں اور ان کے ولی عہد کو ہر خیر کی اور اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو، اور ہر خیر میں ان دونوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرما، انہیں ظاہری و باطنی گمراہ کن فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ان کے معاملات آسان کر اور انہیں شرح صدر عطا فرما۔ اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما اور انہیں ان کے نفسوں کے حوالے نہ کر کہ وہ عاجز رہ جائیں یا کمزور پڑ جائیں، اور نہ انہیں لوگوں کے ذمے کر کے وہ انہیں بھول جائیں اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں، اور نہ ہی انہیں اپنی کسی اور مخلوق کے حوالے کر۔ اے اللہ ظالم صہیونیوں کو مسجد اقصی اور فلسطین پر مسلط نہ کر، فلسطین کے مومنوں کو خوشحالی عطا فرما، ظالموں کے شر سے انہیں محفوظ رکھ، بھوک سے انہیں آسودگی عطا فرما اور خوف سے انہیں مامون رکھ اپنی رحمت سے۔ اے ارحم الراحمین، اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تیرا عزت والا رب ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلامتی ہو اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔